الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العلي العظيم. میرے بزرگوں اور دوستوں محترم سامعین حضرات، یہ آیت 4 سپارے لن تنالوا البر کی 8 رکوع کی ایک آیت. اس کا لفظی ترجمہ یہ کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ البتہ تحقیق اللہ رب العزت نے مومنین پر احسان فرمایا، ان میں سے ہی ایک پیغمبر کو بھیج کر جو یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ رب العزت کی کتاب کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کے قلوب کا تزکیہ اور صفائی کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور کتاب الہی ان کو سکھاتا ہے اور حکمت اور دانائی کی باتیں بھی سکھاتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اگرچہ یہ لوگ اس پیغمبر کی بعثت سے قبل سری گمراہی میں تھے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے گویا کہ حضور علیہ السلام کی بعثت کو احسان خود ارشاد فرما دیا کہ حضور علیہ السلام کی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبر بن کے دنیا میں تشریف لانا، یہ اس کائنات پر سب سے بڑا احسان ہے. اس لیے حضور علیہ السلام کے ایک ارشاد ہے رحمت المہدات او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد میں ایک رحمت ہوں جو بطور ہدیہ اس امت کو عطا کی گئی، یعنی نعمت ہوں. میں انا رحمت المہدات، میں رحمت ہوں، میرا وجود رحمت ہے. اور اس امت کو اللہ رب العزت نے بطور ہدیے کی یہ رحمت عطا فرمائی. اس لیے حضور علیہ السلام مجسمہ رحمت، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجسمہ رحمت ہونے کی وجہ سے آپ کا ہر قول، ہر فعل، ہر حرکت، ہر ادا رحمت اور باعث اتباع ہے. اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو کامل دین اس وجہ سے کہا گیا. یہ تو مکمل دین ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف نماز اور روزے اور عبادات اور عقائد ہی صرف درست کرائے گئے ہوں،
اور باقی چیزیں اس میں اصلاح نہ کی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کی اصلاح نہ فرمائی ہو, اور قیامت تک ایسا کوئی مضمون آپ نے اس میں نہیں چھوڑا جس میں کسی اور پیغمبر کی حاجت اور ضرورت ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہے, خاتم الانبیاء ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کے آنے کے بعد پیغمبروں کی حاجت اور ضرورت تو تھی, لیکن آپ کے آنے پر آپ کو یہ شرف عطا کر دیا گیا کہ آپ کے آنے کے بعد سلسلہ نبوت ختم کی یہ معنی نہیں. ختم کی یہ معنی لے رہے تو نعوذ باللہ من ذالک, یہ کفار کا اعتراض بنتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے نعمت نہیں ہے, نقل کفر نہ باشد بلکہ زحمت بن جائے گی, کیونکہ نبوت ایک نعمت ہے. غور سے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نبوت کا سلسلہ ایک نعمت ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر تشریف لائے, ہر پیغمبر کی تشریف آوری, ہر پیغمبر کی بعثت اور دنیا میں اس کی حاضری اس امت کے واسطے, اس وقت کے انسانوں کے واسطے سب سے بڑی نعمت پیغمبر کی آمد. آج ہم خود نہیں سمجھتے, ہم خود سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر اگر ہم سمجھتے ہیں کہ علماء کا وجود ایک نعمت ہے, سنہا کا وجود ایک نعمت ہے, زاہدین اور متقین کا وجود ایک نعمت ہے, تو وہ پیغمبر جو ہے ایک پیغمبر اس کے مقابلے میں ساری دنیا کے زہاد, ساری دنیا کے متقین, ساری دنیا کے صالحین ایک طرف ہو جائے اور پیغمبروں میں جو ادنا درجے کا پیغمبر ہو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سارے متقی پرہیزگار بن کر, یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا تقوی سب کو حاصل ہو جائے اور سب ہی انسان ابو بکر صدیق بن جاوے تو ایک پیغمبر کا مقابلہ ہے. تو اللہ رب العزت نے پیغمبر کو مقام عطا فرمایا ہے. تو اس لیے پیغمبری, نبوت, رسالت اللہ رب العزت کا بہت بڑا ایک انعام ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے, یعنی آپ کے آنے پر نبوت کا سلسلہ منقطع ہوا, ختم ہو گیا. تو انسان جو ہے ایک بہت بڑی نعمت سے مستفید ہو رہے تھے کہ کبھی ان میں آدم علیہ السلام تھے, کبھی ان میں شیس علیہ السلام تھے, کبھی ان میں ادریس علیہ السلام تھے, کبھی ان میں نوح علیہ السلام تشریف لائے, کبھی جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تشریف لائے, کبھی موسیٰ کلیم اللہ, کبھی عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام. یہ سارے پیغمبر تشریف لاتے رہے اور لوگ ان سے مستفید ہوتے رہے. یہ تو بہت بڑا انعام تھا. گویا کہ انسانیت حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے اس نعمت سے محروم ہوئی. کافروں کا یہ اعتراض ہے کہ حضور علیہ السلام کے آنے سے انسان جو ہے اس نعمت سے محروم ہو گئے. یہ اعتراض انہوں نے عقل سے خالی ہو کر کے کیا, اس لیے کہ خاتم الانبیاء کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کے آنے پر اس نعمت سے امت محروم ہو گئی, بلکہ آپ کو اللہ رب العزت نے نعمتوں کا اور اللہ رب العزت نے آپ کو کمالات کا ایسا مجسمہ بنایا ہے کہ آپ کے تشریف لانے کے بعد اب کسی پیغمبر کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے. یہ مطلب ہے خاتم الانبیاء ہونے کا. جیسے کہ رات کے وقت میں مختلف قسم کے قمقمے آپ نے جلا رکھے, مختلف قسم طرح طرح کی لائٹوں والے اور خوبصورت روشنیوں والے, ٹوب لائٹ ہے, بلب ہے, مرکری کا بلب ہے, اس کے علاوہ دوسرے بلب ہیں, طرح طرح کی جلا رکھے. ہر ایک کی اپنی روشنی ہے اپنے اعتبار سے. لیکن جب صبح کو سورج شروع ہوتا ہے, کہ آج تک کسی عقل مند نے سورج کے طلوع پر یہ اعتراض کیا ہے کہ سورج کے آنے کے بعد ہم ٹیوب لائٹ کی روشنی سے محروم ہوئے, سورج کے آنے کے بعد ہم بلب کی روشنی سے محروم ہوئے, سورج کے آنے کے بعد ہم قیمتی قسم کے بلبوں کی روشنیوں سے محروم ہو گئے. کسی آدمی کو کوئی اعتراض نہیں, اس وجہ سے کہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد کسی قسم کے قمقموں کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت نے آفتاب کو اس قسم کی نورانیت اور ایسی روشنی رکھی ہے کہ اس کے آنے کے بعد اب بقیہ کسی شمع کی اور بقیہ کسی اور چیز روشنی پیدا کرنے والی کی ضرورت نہیں رہی.
اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد میں انا خاتم الانبیاء، میں پیغمبروں کا ختم کرنے والا ہوں، یعنی کہ یہ باتیں میرے پاس کوئی پیغمبر نہیں ہے، یا آپ نے اس لیے نہیں ارشاد فرما دیا کہ آپ کے آنے کے بعد نبوت کی حاجت اور ضرورت تو تھی، آپ کے آنے کے بعد انسانیت نبوت سے محروم ہو گئی، نہیں، بلکہ آپ کے تشریف لانے کے بعد کسی سلسلے میں بھی انسان کو آخرت کی رہنمائی اور دنیا کی فلاح اور بہبود حاصل کرنے کے لیے اب حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ ہر چیز میں آپ نمونہ ہیں، ہر چیز میں آپ نمونہ ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ دین کامل ہے، اب تا قیامت کسی دین کی اور حاجت اور ضرورت نہیں۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے صرف عقائد اور ایمانیات کو پیش نہیں کیا۔ آج ہم بھی بہت بڑی غلطی میں مبتلا ہیں، عقائد اور عبادات کو ہم دین کا حصہ سمجھتے ہیں، جو لوگ عمل کرتے بھی ہیں، جو لوگ ہم میں سے دین پر چلتے بھی ہیں، وہ بھی دین کسے سمجھتے ہیں؟ عقائد اور عبادات کو، کہ عقائد ہمارے ٹھیک ہو جائیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عقیدہ دیا ہے اس کے مطابق ہم عقیدہ بناویں اور عبادات کو سنبھالیں تو دین کامل ہو گیا۔ حالانکہ دین کامل صرف عقائد اور ایمانیات اور عبادات سے ٹھیک نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اپنی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں چھوڑا جس میں اپنا نورانی طریقہ نہ چھوڑ دیا، جس کی اتباع کرنے کے ہم مکلف اور محتاج پابند ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین جو ہے جس طریقے سے ہم کو عقائد میں رہنمائی کرتا ہے، عبادات میں رہنمائی کرتا ہے کہ عبادت میں آپ مکلف ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت کرنے کے، اسی طریقے سے معاملات میں بھی شریعت مطہرہ نے رہنمائی کری۔ معاملات میں اب ہم میں سے حاجی بھی، نیک پرہیزگار آدمی بھی عبادت کے حد تک تو دین سمجھتا ہے، معاملات کے حد تک بہت سارے لوگ دین ہی نہیں سمجھتے۔ جس طرح چاہے ہم خرید و فروخت کریں، جس طرح چاہے ہم تجارت کریں، جس طرح چاہے ہم اپنے ساتھیوں سے معاملہ کریں، ایسا مسئلہ نہیں، بلکہ معاملات شریعت مطہرہ نے خود عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے معاشرت، کھانا آپ کو کیسے ہے، پینا آپ کو کیسے ہے، گھر میں آپ کو کیسے رہنا، گھر سے باہر آپ کو کیسے رہنا، اور اخلاقیات یعنی اندرونی آپ کے دل کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، کینہ جائز ہے کہ نہیں، بغض جائز ہے کہ نہیں، حسد جائز ہے کہ نہیں، آپ بغض رکھ سکتے ہیں، کسی سے نہیں رکھ سکتے، یہ اندر کی خرابی ہے، اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ تو دین اسلام کامل ہوتا ہے عقائد ایمانیات پر، عبادات پر، معاملات پر، اخلاق اور معاشرت پر۔ اس میں سے جس چیز میں بھی کمزوری آئے گی ہم یہ سمجھیں کہ ہمارا دین ناقص ہے، میرا اپنی ذات کا دین ناقص ہے۔ دین اسلام کامل ہوتا ہے ان 5 چیزوں پر، ان میں سے ہر چیز میں ہم مکلف اور محتاج ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی چیزیں میں ہم کو سکھائی، اور ایک کافر نے بطور اعتراض حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اعتراض کیا کہ میں نے یہ سنا ہے، میں تمہارے ساتھی کے بارے میں یہ سنا ہے کہ وہ تم کو یعلمکم کل شیء حتی القراءۃ، میرے پاس یہ بات پہنچی کہ تمہارا پیغمبر، اس نے تو بطور اعتراض کی یہ بات کہی تھی، بطور اعتراض کی، انی ارا صاحبکم یعلمکم کل شیء حتی القراءۃ، میرے پاس یہ بات پہنچی ہے کہ تمہارا پیغمبر جو ہے تم کو ہر چیز سکھاتا ہے، حتیٰ کہ پیشاب پکانے کے طریقے میں تم کو بتاتا۔ وہ اعتراض کر رہا تھا، وہ یعنی پیشاب کرنا ایک معمولی ادنا ایک انسان کی عادت ہے، اس کا طریقہ بتلانے کی کیا ضرورت پڑی، یہ پیغمبر کی شان نہیں ہے، وہ اعتراض کرنا چاہتا تھا۔ اس نے یہ چیز بطور اعتراض کہی تھی کہ ایک طرف پیغمبر ہے اور تمہارا دعویٰ ہے کہ سید الانبیاء ہے، اور میرے پاس یہ بات پہنچی ہے کہ تم کو یعلمکم کل شیء، ادنا سے ادنا چیزیں بھی تمہیں سکھاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی تمہیں بتاتا ہے، حتی القراءۃ، یہاں تک کہ بول و براز سے فارغ ہونے کے طریقہ بھی میں نے سنا کہ تم کو بتاتا ہے۔ یہ اس نے تو اعتراضاً کہی تھی، لیکن سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد ہوا اجل، بالکل بلا شک و شبہ، ہاں
ہم کو وہ ایسے طریقے سے کھاتا ہے امرنا اللہ نستقبل القبلۃ، اس نے ہم کو یہ حکم کیا ہے کہ پیشاب کرتے وقت ہم قبلے کی طرف منہ نہ کریں. اسی طریقے سے دوسری روایت میں ارشاد فرمایا کہ حضور نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم پیشاب کرتے وقت قبلے کی طرف نہ منہ کریں گے نہ پشت کریں گے. وَأَلَّا نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے اس بات کا کہ ہم اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا نہ کریں. جس بات پر وہ کافر اعتراض کر رہا تھا کہ یہ چیزیں تو ادنا ہے، معمولی چیزیں ہیں، یہ کو سیکھنے سکھانے کی نہیں ہے، یہ کو بتانے کی نہیں ہے. اس نے تو یہ بات اعتراضاً کہی تھی، لیکن سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے یوں ارشاد فرمایا بطور فخر کے کہ ہاں یہ ہمارا فخر ہے کہ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سکھائی ہے، اس لیے دین اسلام کامل ہے. یہ معاشرت کہتے ہیں. معاشرت میں سے تو آج ہم میں سے الا ما رحم رب، جس پر خدا تعالیٰ کا فضل ہو جائے وہ معاشرت کو دین سمجھتا ہو کہ مجھ کو کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، رہن سہن کیسے کرنی ہے، اس کو دین کا جز اور حصہ سمجھا جاوے اور اس کے چھوڑنے کو دین کا نقص سمجھا جاوے، ایسے ہم میں سے الا معاشرت. وگرنہ ہم معاشرت کو بالخصوص دین اسلام سے خارج کا حصہ سمجھتے ہیں. حالانکہ حضور علیہ السلام نے یہ ساری چیزیں ہم کو سکھائی، کھانے کے طریقے بتائے. ایک روایت میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے شاید فرماتے ہیں صحابہ کرام کو یہ چیزیں نقل کرنے کی ضرورت نہیں تھی اگر ان چیزوں میں حضور کی اتباع شرط نہ ہو. فرماتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کہ جب کوئی کھانا ہوگا جس میں سے ہم کئی سارے ساتھی ہوتے تھے تو ہم اس وقت تک شروع نہ کرتے تھے جس وقت تک کہ کھانے کی طرف خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نہ بڑھا لے گئے. اس میں کیا طریقہ بتا دیا کہ اگر ایک دسترخوان پر چھوٹے اور بڑے جمع ہے، چھوٹے کے لیے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ کھانے کی طرف ہاتھ اس وقت بڑھائے جس وقت اس کا شیخ یا استاد یا کوئی بڑا مجلس میں موجود ہے وہ بڑھاؤ. یہ طریقہ بتا دیا جو معاشرت ہے. اب یہ لیا کہ دسترخوان لگا ہوا ہے، چھوٹا بچہ اور چھوٹا آدمی وہ خود کھانے کی پہلے کوشش کرتا ہے، گویا کہ یہ معاشرت کے ادب کے خلاف، طریقے کے خلاف. ایک روایت میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا موجود تھا. ایک بچی، 9 عمر بچی بھاگتی ہوئی آئی، دیکھنے سے محسوس ہوتی تھی کہ کھانے سے بھوکی ہے اور بھوک کی وجہ سے وہ بےتاب ہے. آتے ہی اس نے کھانے پر ہاتھ مارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کھانے لے لیا، ہاتھ پکڑ لیا. تھوڑی دیر میں اسی طریقے سے ایک عربی شخص آیا، وہ بھی بھوک کی وجہ سے نہالے کمزور تھا، اس نے ایک دم کھانے پر ہاتھ مارا، آپ نے اس کا بھی ہاتھ پکڑا. یعنی گو کہ ایک مجلس میں 9 عمر بچی کا ہاتھ پکڑا اور ایک سبق کھانے میں ایک عربی کا ہاتھ پکڑا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا کہ اس بچی کے ذریعے سے شیطان کھانے کو اپنے واسطے حلال کرنا چاہتا تھا، میں نے اس کے واسطے کھانا حلال نہیں ہونے دیا. ہاتھ پکڑ لیا اس بچی کا اور ارشاد فرمایا آپ نے والذی نفسی بیدہ ان یدہ فی یدی مع یدہا کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد میں قسم اس ذات کی جس کی قبضہ اور قدرت میں میری جان ہے، شیطان کا ہاتھ اس بچی کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ کھانا سامنے آ چکا تھا، بسم اللہ کے بغیر وہ بچی شروع کرنا چاہتی تھی، بسم اللہ کے بغیر شروع کرنا چاہتی تھی. اس لیے کہ روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں آدمی داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا، شیطان داخل ہو جاتا ہے اور اپنے ماتحتوں کو آواز دیتا ہے آ جاؤ اس گھر میں ہمارے واسطے قیام کا انتظام ہو گیا. جب کھانے کھانے بیٹھتے ہیں، کھانے کھانے کے وقت میں اگر بسم اللہ نہیں پڑھی پھر وہ اپنے ماتحتوں کو کہتا ہے کہ آ جاؤ اب یہی رہنا ہے ہم نے، چونکہ ہمارے قیام اور طعام کا انتظام بھی ہو چکا، کھانے کا انتظام بھی ہو گیا اور رہنے کا انتظام بھی ہو گیا. وہ کہ اگر ایک شخص بسم اللہ کے ساتھ گھر میں داخل نہیں ہوتا اور کھانا کھاتے وقت بسم
بسم اللہ نہیں پڑھتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حقیقت کن آنکھوں سے دکھایا گیا کہ شیطان انسان کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے. کھانا کھانے کے وقت تک بسم اللہ نہ پڑھی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بتا دیا کہ شیطان انسان کے ساتھ شریک ہو چکا ہے. اس بچی کا ہاتھ پکڑ گئے, آپ نے قسم کھا کر کے ارشاد میں کہ اس بچی کے ہاتھ کے ساتھ شیطان کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ میں ہے, اس کا بازو بھی میں نے پکڑا ہوا. وہ اپنے واسطے کھانے کو حلال کرنا چاہتا تھا. اب اس میں کیا سبق آپ نے بتا دیا. ہم بچوں کو جب دسترخوان پر بیٹھتے ہیں کتنے مرتبہ ہے کہ بچے ہمارے بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کرتے ہیں, وہ ہے کہ ہم اس پر تنبیہ نہیں کرتے, حالانکہ وہ لوگوں کو بچی ہے اور بھوک سے بےتاب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا اور کھانا نہیں کھانے دیا جب تک کہ اس سے بسم اللہ نہیں پڑھوائی. اگر وہ بسم اللہ کے بغیر شروع کر دیتی تو گویا کہ یہ کھانا شیطان کے واسطے حلال ہو چکا تھا. اب یہ کتنا بڑا طریقہ ہے. اس وجہ سے فرمایا کہ گھر میں داخل ہوتے وقت ایک دعا ہے, اگر وہ پڑھی جائے تو انتہائی قیمتی دعا ہے کہ آخرت کے اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی بہت عظیم ہے اور دنیا میں آفات اور شر سے بچنے کے لیے بھی ایک بہت بڑا آلہ اور ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوتے تھے, اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج, بسم اللہ ولجت و بسم اللہ خرجت وعلی اللہ ربی توکلت. جو ارشاد ہوا, اللہم انی اسألک خیر المولج, اے اللہ میں گھر میں بہترین داخلے کا سوال کرتا ہوں. اس لیے کہ جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے ممکن ہے گھر میں داخل ہوتی پیغام ملے کہ بیوی سخت ترین بیمار ہے, ممکن ہے گھر میں داخل ہوتے ہی آپ کو بیٹے کے کسی حادثے کی اطلاع مل جائے اور آپ گھر میں جو داخل ہوئے وہ ہے کہ خیر کے ساتھ داخل نہ ہو سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین ارشاد فرمایا, اللہم انی اسألک خیر المولج, اے اللہ میں گھر میں داخلے کے بہترین داخلے کا سوال کرتا ہوں. اور جب گھر میں داخل ہو گئے تو باہر نکلنا ہی ہے, وخیر المخرج, اور گھر سے جو نکلوں تو مجھے خیر کے ساتھ گھر سے نکال, شر کے ساتھ گھر سے نہ نکال. اس لیے کہ ہو سکتا ہے آپ گھر میں داخل ہونے کے بعد کسی شر کے تقاضے سے باہر نکلیں. گھر میں کسی پریشانی تھی, اس پریشانی کو لے کر کے آپ گھر سے باہر نکلے تو وہ کہ آپ کا یہ باہر نکلنا خیر کا نہ ہوا, مصیبت اور پریشانی کا ہوا. اس لیے دعا سکھا دی. یہ معاشرت کا طریقہ ہے, یہ عبادات میں داخل نہیں, ایک معاشرت ہے کہ آپ کو گھر میں کس طرح داخل ہونا, نکلنا کس طرح ہے, کھانا کس طرح ہے, پینا کس طرح ہے. کون سے حضرت عامر ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, باپ اور بیٹا دونوں. ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, حضور علیہ السلام کو بہت زیادہ ان سے محبت تھی. ان کے انتقال کے بعد ان کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ السلام نے نکاح کیا تھا, اس لیے ام سلمہ ام المومنین ہے. پہلے یہ ابو سلمہ کی نکاح میں تھی, بعد میں ان کے انتقال کے بعد حضور علیہ السلام کے نکاح میں آ کر کے ام المومنین ہونے کا شرف حاصل ہوا ان کو. ان کا بیٹا تھا جو ابو سلمہ سے تھا, اس کا نام تھا عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. باپ اور بیٹا دونوں صحابی ہیں. ان کے باپ کے انتقال کے بعد خود عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, میرے باپ کے انتقال کے بعد کیونکہ میری ماں کا نکاح حضور علیہ السلام سے ہو گیا اور وہ ام المومنین کا شرف حاصل کر چکی, تو میں بچپن میں ہی حضور علیہ السلام کی تربیت میں داخل ہو چکا تھا, بچپن میں ہی, کیونکہ آپ کے بیٹے بن گئے وہ قسم کے. تو ہمارے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا اور میرا ہاتھ کھانے میں پہلے میں گھوم رہا تھا دائیں بائیں, جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے کبھی اپنے آگے سے اٹھا لی کبھی دوسری جگہ سے اٹھا لی چیز. تو فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑا اور یوں ارشاد میں, یا غلام سم مل رہا کل بیمینی کا وہ کل مما یلی کا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے بہترین ارشادات, چھوٹے سے بچے کو نصیحت فرما رہے ہیں. آج ہم اپنے بچوں کی تربیت کو ضروری نہیں سمجھتے, جس طرح چاہے وہ زندگی گزارے. پھر جب 15 16 سال 17 سال کے ہو جاتے ہیں اور اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کی ان کو عادت پڑ جاتی ہے, پھر ان کا والد نیک تہجد گزار بھی ہے, اب ان کو نماز کے لیے کہتا ہے نماز کے لیے آتے نہیں, پھر کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو بڑی کوشش کری ہے, سمجھا کے تھک گئے ہیں, اب اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے. پھر اپنے عجز اور قصور کا اعتراف کرتے ہیں. کیوں؟ تربیت کے زمانے میں تربیت نہیں کری.
سمجھانے کے زمانے میں سمجھایا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مروا صبیانکم اذا بلغوا سبعا، اپنے اولاد کو نماز کا حکم کرو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. وَاضْرِبُوهُمْ إِذَا بَلَغُوا 10، اور نماز ان کو تنبیہ کر کے مار کے پڑھواؤ جب وہ 10 سال کے ہو جائیں. آپ خود سوچیں اس بچے پر نماز فرض نہیں ہوئی، فرض ہوگی اس پر بلوغت کے بعد. بلوغت ہے 15 سال پر، بالغ تو ہوگا یہ 15 سال کے قریب جا کر. لیکن حضور کے ارشاد کیا ہے مروا صبیانکم اذا بلغوا سبعا، جب 7 سال کے ہو جائے تم نماز کی تلقین کرو، حکم کرنا شروع کر دو. ان کی انگلی پکڑ کے مسجد میں لانے کی کوشش کرو تاکہ ان کو نماز کی عادت پڑ جائے. وَاضْرِبُوهُمْ إِذَا بَلَغُوا 10، 3 سال کو اس طرح ترغیب سے ان سے نماز پڑھواؤ. 7 سال سے کوشش کرو 10 سال تک نماز کے عادی. ممکن ہے، اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے کہ جو والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کے 7 سال سے اس طرح تربیت بچے کی کوشش شروع کر دے گا 10 سال تک بچہ نمازی بن جائے. لیکن آپ نے ارشاد کیا اگر پھر بھی نہ بنے وَاضْرِبُوهُمْ إِذَا بَلَغُوا 10، مارو اب تنبیہ کرو جب یہ 10 سال کے ہو جائے پھر بھی نماز نہ پڑھے. ہم اس وقت کہتے نہیں بچے کو اس کی عادات خلاف شرع پر تنبیہ نہیں کرتے اور بچہ سمجھ کے اسے چھوڑ دیتے ہیں. جب اس کی سمجھنے کی عادت ختم ہو جاتی ہے اور اس کی عمر بھی اس درجے ہو جاتی ہے کہ اب یہ باپ سے نگاہیں ملا کر کے بات کر سکتا ہے، اس وقت ہم پھر نصیحت کرنا شروع کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عامر ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت فرمایا کہ میرا ہاتھ پیالے میں جب اس طرح گھوم رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑا اور یہ ارشاد میں سم اللہ یا غلام سم اللہ، اے بیٹے اللہ کا نام دو، بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو. اور یہ بسم اللہ کی تلقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بزرگوں اور دوستوں کو معمولی بات نہیں ہے. اگر اس میں ہم غور کریں تو دیکھنے کے اعتبار سے چھوٹا سا عمل ہے کہ کھانے کو بسم اللہ کے ساتھ شروع کرو، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرو. در حقیقت کھانے کے شروع میں بسم اللہ کا پڑھنا حقیقت میں اللہ رب العزت کی بے انتہا نعمتوں کا اعتراف ہے کہ جب انسان کھانا کھاتا ہے تو بسم اللہ کے ساتھ جب شروع کرتا ہے تو گویا کہ وہ اعتراف کر چکا اس بات کا کہ اس نعمت کے حصول میں میرا کوئی دخل نہیں ہے، محض اللہ نے اپنی طاقت اور اپنے فضل سے یہ نعمت دی ہے. ہم میں سے ہر ساتھی غور کر سکتا ہے ایک نیوالا توڑ کر کے جو ہم منہ میں ڈال کر کے سیکنڈوں میں اس کو اپنے حلق سے نیچے اتار لیتے ہیں، اگر اس میں غور کرے انسان اپنی طاقت سے ایک نیوالا جمع نہیں کر سکتا، اپنی طاقت سے جمع نہیں کر سکتا. یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے. اس لیے کہ گندم کا ایک دانہ، چاول کا ایک دانہ، آپ سوچیں اس پر کتنی انتھک محنت اور کوششوں کے بعد یہ دانہ وجود میں آیا. اللہ رب العزت نے اگر زمین میں پیدا کری ہوتی آپ کا غلہ کہاں سے آ گیا؟ زمین پیدا کر دی اللہ رب العزت نے، پانی اس نے پیدا نہ کیا ہوتا تو آپ کی پیداوار کس طرح ہو جاتی؟ پانی پیدا کر کے اللہ رب العزت ہواؤں کے نظام کو نہ چلاتا تو آپ کے غلے کس طرح وجود میں آ جاتے؟ ہوائیں چلا کر کے بھی اللہ رب العزت سورج کو غائب کر دے تو آپ کی فصلیں کس طرح پک جائیں گی؟ اگر اللہ رب العزت سب کچھ کر کے چاند کو غائب کر دے آپ کے پھلوں اور اسی طریقے سے غلات میں مٹھاس اور ذائقہ کہاں سے پیدا ہو جائے گا؟ اس لیے اللہ رب العزت نے حیرت انگیز طور پر یہ نظام چلایا ہے. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا افرائیتم ما تحرثون، تم بتاؤ تو صحیح جو تم زمین کرتے ہو اور اس میں بیج ڈال کے آتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا ہم کھیتی باڑی ہم زراعت کرتے ہیں یا تم زراعت کرتے ہو؟ ہم کرتے ہیں. لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم پانی کو کھارا بنا دیں تو تم کیا کر سکتے تھے؟ لو نشاء جعلناہ حطاما، ہم تمہاری فصل کھڑی کھڑائی کو ضائع کر دیں تم کیا کر سکتے ہو؟ افرائیتم ما تحرثون، تم کرتے ہو کہ ہم کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں. اللہ رب العزت خود گوئے کے دعوے کے ساتھ ارشاد تمہارے اور حقیقت بھی ہے. اسی طریقے سے آپ اندازہ لگا رہے غلہ دانا معمولی سا زمین میں ڈال دیا، اس سے نرم درجے کی کوپر نکلتی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اسے مسل کے ناپید کر سکتا ہے. دانے سے جو کوپر ابتدا میں نکلتی ہے
وہ کوپل اتنی نرم اور نازک ہوتی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اس کو مسل کے ناپید اور ضائع کر سکتا ہے. اتنی کمزور سی کوپل سخت ترین زمین کو پھاڑ کر کے اوپر نکلتی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد میں ان اللہ خالق الحب والنوا، اللہ ہی ہے جو گٹھلی کو پھاڑتا ہے اور اس میں سے درخت آور نکالتا ہے. اللہ ہی وہ ذات ہے جو ایک دانے کو پھاڑتا ہے اور اس سے نرم اور نازک کوپل کو نکال کے طاقتور بنا کر کے اوپر کر دیتا ہے. یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کی طاقت سے سارے کام ہو رہے ہیں. یہ تو محض خدائی طاقتیں ہیں جس میں بندے کا دخل بھی کوئی نہیں. اور پھر آگے بندے کی دخل والی بھی سن لے رہے، ہم میں سے ہر شخص وہ محنت نہیں کر سکتا. آپ میں سے ایک ہی شخص زمین کی بھی محنت کرے اور اس کے اندر سے جو غلہ نکلے اس غلے کو اٹھا کر کے پھر وہ بازار میں بھی لے کر کے آوے اور اسی کو وہ پھر چکی پر لے کر کے جاوے، اس کو وہ پسوائے بھی صحیح اور اس کو پسوانے کے بعد اسی کو پھر آٹا بھی وہ اس کا خود بنوا کر کے اور پھر اس کو گوندھ کے خود پکا کے یہ سارے کام نہیں کر سکتے. ایک انسان نہیں کر سکتا. اس لیے حضور علیہ السلام کی دعاؤں میں کھانے کے بعد کی دعاؤں میں دعا الحمدللہ الذی اطعم وسقا وجعل له مخرجا او كما قال رسول اللہ. کتنی بہترین دعا. الحمدللہ الذی اطعم، تمام تعریف اس ذات کے لیے جس نے کھانا کھلایا، تمام تعریف اس ذات کے لیے جس نے پلایا اور نکلنے کی کوئی سبیل بنائی، نکلنے کا راستہ بنایا. اللہ رب العزت کے کتنے بڑے احسانات. اس لیے یہ بسم اللہ کھانے کے شروع میں حقیقت میں اللہ رب العزت کی نعمت کا اعتراف ہے کہ یہ محض اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. اس نعمت کے حصول میں میرا کوئی دخل نہیں، اس نعمت کے حصول میں میرا کوئی دخل نہیں. اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا یا غلام سمی اللہ، اے بیٹے اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ شروع کرو. وہ کل بھی امینی، اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں آج دائیں ہاتھ سے، صرف بچوں کو روکنے کی بات نہیں کہ بچوں کو ہم دائیں ہاتھ سے کھانا سکھائیں اور بائیں ہاتھ سے کھانے کے وقت ان کو تنبیہ کریں، بلکہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں بڑے ہونے کے باوجود اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں. پانی نہ پیتے ہوں تو بوتل تو ضرور فخریہ پیتے ہیں، کھڑے ہو کر کے پیتے. کتنی سنتوں کے خلاف کریں گے اور اس کو ہم دین کا حصہ نہیں سمجھتے. اس لیے کہ صحابی رسول جو ہے دسترخوان پر تھے، مہذب قوم کے دسترخوان پر لقمہ چھوٹا زمین پر گر گیا، اس صحابی نے اٹھا کر کے صاف کر کے کھا لیا. غلام نے تانے کے طور پر کہا کہ آپ مہذب اور متمدن قوم کے دسترخوان پر مہمان ہیں، یہ لوگ بھوکے ننگے نہیں ہیں، آپ کو چھوڑ دینا چاہیے تھا، یہ لقمہ آپ کو پھینک دینا چاہیے تھا. صحابی رسول نے کیا لفظ بولے؟ سنہری پانی سے لکھنے کے قابل. ارشاد میں آہتروں کو سنت حبیبی بہا ہولا الحما کا. ارے بے وقوفوں، میں تم بے وقوفوں کے تانوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں. یہ تو میرے محبوب کی سنت ہے، میں تمہارے تانوں کی وجہ سے چھوڑ دوں. آج ہم اس میں غور کریں، کتنی سنتوں کو، کتنے فرائض اور واجبات کو آج ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے تانوں کی وجہ سے چھوڑ دیں کہ اس کے ساتھ میرا رہنا مشکل ہو جائے گا. آپ کا دوست دین پر نہیں آنے دینا. صحابہ کی خوبیوں میں ہے لا یخافون لومۃ لائم، وہ ملامت کرنے والے کی ملامت سے کبھی خائف نہیں ہوتے. وہ ڈرتے نہیں تھے کہ فلاں آدمی ملامت کرے گا، فلاں آدمی تانا دے گا. وہ کسی کے تانے کی وجہ سے دین کو خیر بات نہیں کہتے. اس لیے میرے بزرگوں دوستوں، ہماری معاشرت ہمارا دین کا حصہ ہے، یہ بھی دین کا حصہ ہے. اس کو بھی ضروری ہے کہ ہم ہر چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو معلوم کر کے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. ہر ساتھی اپنی ذات کا مکلف اور محتاج ہے. دوسرے کو آپ نصیحت کرنے کے محتاج ہیں، منوانے کے محتاج نہیں ہیں. منوانے کا تو اللہ رب العزت نے پیغمبر کو بھی مکلف نہیں بنایا. پیغمبر کے ذمے میں بھی نصیحت رکھی ہے کہ آپ کے ذمے میں نصیحت ہے، وعظ ہے، دعوت ہے، تبلیغ ہے. خیر کے طریقے اختیار کر کے اچھے طریقے سے جو ہے لوگوں کو دین کی طرف بلانے کی کوشش کریں. یہ آپ کے ذمے میں ہے، منوانا آپ کے ذمے میں نہیں ہے. اسی طریقے سے آج ہم بھی اپنے مسلمان بھائیوں کو کہنے کے مکلف ہیں. ٹھیک ہے، آپ منوانے کے مکلف نہیں. ہاں، آپ اپنی ذات کو منوانے کے مکلف ہیں.
میں اپنی ذات کے خود محتاج اور اپنی ذات پر اللہ رب العزت نے ہر بندے کو قدرت دی ہے، اس لیے اپنے اعتبار سے کوئی آدمی دین پر چلنا چاہے اس کے لیے کوئی مانع اور رکاوٹ نہیں۔ اس لیے یہ دوسری نصیحت ارشاد فرمائی کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ آج دائیں ہاتھ سے کھانا پینا چھوڑ دیا جاتا ہے، اور صرف یہ عادت نہیں بلکہ بہت سارے ساتھی بطور فخر چھوڑ، بطور فخر کھڑے ہو کر کے کھانے کو، کھڑے ہو کر کے پینے کو، بائیں ہاتھ سے پینے کو فخر محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ میرے بزرگوں دوستوں، ہمارا فخر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ جیسے پہلے میں نے عرض کری آپ حضرات سے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مشرک نے بطور تانا یہ بات کہی تھی کہ تمہارا پیغمبر تم کو بول و برات سے فارغ ہونے کے طریقے چھوٹے معمولی چیزیں بھی سکھاتا ہے۔ اس پر انہوں نے فخر کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ ہاں ہمارا پیغمبر ہم کو یہ بات بھی سکھاتا ہے کہ ہم قبلے کی طرف فارغ ہوتے وقت منہ نہ کریں اور ہم دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کریں، بائیں ہاتھ سے استنجا کریں۔ یہ کون سی یہ نقص کی بات نہیں ہے، یہ کمال کی بات ہے کہ ہمارے پیغمبر نے ہماری چھوٹی بڑی ہر چیز میں رہنمائی فرمائی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تمام ہونے پر، قرآن مجید کے مکمل ہونے پر، جب آپ کی عمر دنیا کی مکمل ہوئی تو آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے دین اسلام کو آپ کی ذات اقدس پر مکمل کر دیا، اب مکمل ہو چکا ہے دین، کسی چیز میں مزید کسی کی حاجت نہیں۔ اس لیے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین میں سے ہماری ویسے۔ اور تیسری نصیحت شفائی وہ کل مما یلیک، اپنے آگے سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ، ہاتھ کو سارے پیالے میں گھما کر کے جہاں سے چاہو چیز اٹھاؤ، ایسے مت کرو۔ یہ تین نصیحتیں آپ نے ایک ہی وقت میں اس طرح ارشاد فرما دی۔ اس لیے ساتھیوں کے ذمہ میں ضروری ہے کہ جمعے کے واعظ میں جو باتیں سنتے ہیں ان کو عمل کی نیت سے سننا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے ان کے اوپر۔ اور مزید دین اسلام کی بہت ساری کتابیں، ہمارے بزرگوں کی مشائخ کی کتابیں ایسی چھپی ہوئی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سارے احوال اس طرح سے لکھے ہوئے ہیں، آپ کا رہنا سہنا، بیویوں کے ساتھ اختلاط اور یہ ساری چیزیں وہ آدمی پڑھ کر کے آدمی اپنی زندگی پر اس کو ڈھالنے کی کوشش کرے تاکہ دین اسلام اس کا مکمل ہو۔ جب مکمل ہوگا تو اللہ رب العزت اس کی دنیا کو بھی بہتر بناویں گے اور آخرت کی تمام منازل اس کے واسطے اللہ رب العزت آسان سے آسان فرما دیں گے۔ تو سب ساتھی انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے بھی، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا